بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معزز سامعین السلام علیکم. جیسا کہ کل کی گفتگو میں نے گزارش کیا تھا کہ کھانے کے سلسلے سے کہ انسان کے کھانے کے حوالے سے پروردگار عالم نے اکثر مقامات پر تفصیل سے گفتگو کیا ہے اور اس کے اوپر خاص توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ہر حال میں ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تمہارے کھانے کا بھی انتظام اچھے سے اچھا کیا ہے، پاک و پاکیزہ اور حلال رزق تمہارے لیے معین کیا ہے. روحانیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب تک کہ ہم حلال و پاکیزہ رزق نہیں کھائیں گے ہمارے اندر نہ نورانیت پیدا ہو سکتی ہے نہ روحانیت پیدا ہو سکتی ہے. جیسا اب تک کی گفتگو سے میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ حلال غذا مکمل طریقے سے ہم کھا رہے ہیں، اس کے اعتبار سے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگرچہ روحانیت اور نورانیت نہیں پیدا ہو رہی تو کل کی گفتگو میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ جو آداب اسلامی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حلال غذا کو اللہ کے نام سے کھائیے، شروع کیجیے. کل تفصیلات اس کے بارے میں گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام آداب اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حلال غذا ہم نے استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود اگرچہ ہمارے اندر روحانیت اور نورانیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے حلال غذا کھانے کے باوجود ہماری روحانیت اور نورانیت کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے. جیسا کہ اسی سلسلے سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا فإنه لا يحب المسرفين. اگرچہ انسان حلال غذا بھی کھا رہا ہے لیکن اگرچہ اسراف کر رہا ہے. اسراف کا مطلب یہ کہ پرخوری کر رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے مگر اس کے باوجود کھا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسراف. تو چونکہ پرخوری مکروہ بھی ہے اور اگرچہ ضرر کا اور نقصان کا خطرہ ہے تو بعض موقع پر پیٹ بھر کے کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے. لہذا اس کی ایک وجہ حلال کھانے کے باوجود روحانیت کا نہ پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے، یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان پوری پرخوری کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، بیجا یعنی پیٹ بھرے کے اوپر کھانا کھا رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو پرخوری کرتا ہے، یعنی پیٹ بھرے کے اوپر کھانا کھاتا ہے، پروردگار عالم اس کو دشمن رکھتا ہے. تو اگرچہ پیٹ بھرے کے اوپر حلال ہی غذا کیوں نہ کھائے انسان، اس کا بھی اثر یہی ہوتا ہے کہ روحانیت اور نورانیت نہیں پیدا ہو پاتی. دوسری بات، اگرچہ ہم نے تمام آداب اسلامی کے تحت کھانا کھایا ہے
मगर जैसा कि मैंने कहा कि पुरखोरी कर रहे हैं तो उसका भी असर रूहानियत के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। आगाए बहजत जो बहुत अजीम मर्जा और इरफान की मंजिल के ऊपर फायज थे, वो बयान करते हैं कि एक आलिम दीन थे जो 100 साल तक जिंदा रहे और 100 साल में वो कभी बीमार नहीं हुए, न कभी कोई दवा खाया, न कभी कोई डॉक्टर के पास गए, कभी वो बीमार पड़े ही नहीं, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं हुई। तो पूछा गया उनसे कि आखिर क्या वजह है कि आपको कभी दवा खाने की जरूरत नहीं महसूस हुई और कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये इस चीज का नतीजा है कि हमने पूरी जिंदगी आदाब इस्लामी के तहत हमने ग़िज़ा खाई है। यानी इस्लाम ने जो कहा कि हलाल ग़िज़ा खाओ तो हमने हलाल ग़िज़ा खाया, कब खाओ, कैसे खाओ, कितनी मकदार में खाओ, शरीयत की एक एक पाबंदी आदाब इस्लामी के तहत और खाने के आदाब के मुतालिक मैंने किया है। ये उसी का नतीजा है कि न मैं कभी बीमार हुआ, न मुझे कभी दवा की ज़रूरत पड़ी और न डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। ये एक वजह है कि हलाल खाने के बाद भी अगर रूहानियत पैदा नहीं हो पा रही है तो हम पुरखोरी कर रहे हैं। तो इसमें हमको ये ख्याल करना पड़ेगा कि पेट भरे के ऊपर खाना नहीं खाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि पेट भरे के ऊपर इंसान अगर खाना खाता है तो हदीसों में रवायतों में यहाँ तक आया है कि इंसान की खुशनुमाई चली जाती है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और रवायतों में यह आया है कि इंसान को खाना जब भूख लगे बहुत शिद्दत के साथ तब इंसान खाना खाए, और उस पर भी ये मासूमिन ने फरमाया है कि खाना खाए भूख लगने के ऊपर और अभी भूख बाकी ही हो खाना छोड़ दे, और ये यही उसके सेहत का राज है और इसी के जरिए से उसके अंदर रूहानियत और नूरानियत पैदा होगी। दूसरी वजह यह है कि इंसान एक तो पहली चीज है कि हलाल यानी पुरखोरी ना करे, और दूसरी चीज यह है कि आदाब इस्लामी के तहत वो खाने को इस्तेमाल करे, तो उसके अंदर रूहानियत पैदा होती रहेगी। लेकिन ये सब के बावजूद मुमकिन है कि कोई आके कहे कि हमने हलाल ग़िज़ा भी खाई, आदाब इस्लामी के तहत खाया, जिस मकदार में इस्लाम ने बताया उस मकदार में खाया, उसके बाद भी हमारी रूहानियत आगे नहीं बढ़ रही है, हमारी रूहानियत में इजाफा नहीं हो रहा है। तो इसके भी असबाब हो सकते हैं। यानी फ़कत हलाल खाने से मुमकिन है कि आपके अंदर रूहानियत ना पैदा हो, या फ़कत हलाल खा रहे हैं तो बिल्कुल रूहानियत पैदा होगी, मगर कुछ रुकावटें ऐसी हैं कि जब वो रुकावट आ गई तो फिर वो रूहानियत भी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैं गुजारिश मुसलसल कर रहा हूँ कि हलाल ग़िज़ा के खाने से रूहानियत और नूरानियत पैदा होती है, आदाब इस्लामी को मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा, उसके ज़रिए से रूहानियत पैदा होती है, पुरखोरी से बचना पड़ेगा तब जाकर रूहानियत पैदा होगी। भले हलाल ग़िज़ा खा रहा है लेकिन अगर पुरखोरी कर रहा है तो रूहानियत नहीं पैदा होगी। उसके अलावा अभी फिर अगर कोई शिकायत कर रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ करने के बाद हमारे अंदर रूहानियत रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसकी भी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई सबब होगा। एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो रूहानियत और नूरानियत में रुकावट बन जाए। आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरेज़ी, ये इमाम खुमैनी अलल्लाह मकामहू के उस्ताद थे, इरफानियात के उस्ताद थे। ये बयान करते हैं आयतुल्लाह जवाद मलिकी तबरेज़ी कि तालिब इल्मी का दौर था और हम लोग बहुत तेज़ी के साथ इल्मी मराहिल को तय कर रहे थे और हमारी रूहानियत और नूरानियत में बराबर इजाफा हो रहा था और हम लोग तरक्की कर रहे थे। लेकिन एक मंजिल पे पहुंच के हमारी रूहानियत ऐसा महसूस होने लगा कि रुक गई है, हमारी रूहानियत आगे ही नहीं बढ़ रही है। जबकि किसी चीज़ में कमी नहीं थी, वाजिबात भी अदा कर रहे थे, मुस्तहबात के ऊपर भी अमल कर रहे थे, हलाल ग़िज़ा का भी इस्तेमाल कर रहे थे,
یعنی ہر چیز کا خیال شرعی اعتبار سے کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری روحانیت رک سی گئی۔ ہم پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری روحانیت میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، نورانیت میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ پریشان تھے کہ اتنے میں جواد ملک تبریزی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے ہم نے کہا کہ ایسی سی بات ہے، ہمیں محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ہماری روحانیت اور نورانیت میں رک سی گئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ہر عمل ہم انجام دے رہے ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں اس کو انجام دے رہے ہیں، واجبات پر عمل کر رہے ہیں، محرمات سے پرہیز کر رہے ہیں، حرام و مکروہ چیزوں سے بچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری روحانیت رک گئی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے استاد یعنی جواد ملک تبریزی کو استاد نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں تمہارے رشتہ دار میں جھگڑا تو نہیں ہے تم لوگوں سے؟ تو جواد ملک تبریزی نے کہا کہ ہاں، ہمارے رشتہ داری میں ایک زمین کے مسئلے کو لے کے جھگڑا ہے اور اختلاف ہے، اور ہمارا جو ہمدرس ہے، ہم کلاس ہے، وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ جواد ملک تبریزی ایسا کرو کہ وہ آتا ہے کلاس میں؟ کہا کہ ہاں آتا ہے۔ کہا سامنا ہوتا ہے؟ کہا سامنا ہوتا ہے۔ کہا کہ ایسا ہے کہ جب وہ کلاس کر کے نکلنے لگے تو تم اس سے پہلے نکلو اور نکلنے کے بعد اس کے جوتوں کو صحیح کر دیا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک روز ایسا ہوا کہ وہ جو دشمن تھا جس سے جھگڑا ہو رہا تھا، زمین کے معاملے میں اختلاف تھا، وہ ہمدرس نکلنے لگا تو اس کے پہلے ہی جواد ملک تبریزی نکلے باہر اور اس کی جوتیوں کو صحیح کرنے لگے۔ اس کی نگاہ پڑ گئی تو فوراً وہ دوڑ کے آیا اور لپک کے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ گرد و غبار دل کا صاف ہوا، قدورت صاف ہوئی۔ اب جواد ملک تبریزی فرماتے ہیں کہ اسی دن سے ہماری روحانیت آگے چل پڑی اور عرفان کی ایک عظیم منزل کے اوپر ہم فائز ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ حرام حلال غذا کھانے کے باوجود بہت سے ایسے وجوہات ہیں، بہت سی ہماری ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری روحانیت پر اثر پڑتا ہے، لہذا ان سب چیزوں کو پر بھی ہم توجہ دیتے رہیں۔ جہاں حلال غذا کھا رہے ہیں کسی سے دشمنی نہ رکھیں، کسی سے بغض نہ رکھیں، اگرچہ دشمنی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کو راضی کریں۔ جب راضی کریں گے تو خود بخود ہماری نورانیت میں اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا اور ہم نجات کی منزلوں کو طے کرنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ غذاؤں میں بہت سی غذا ہے جس کے اندر خود جسمانی فائدہ تو ہے ہی، روحانی فائدہ بھی ہے۔ پہلے آج یہ سن لیں کہ پانی پینے کی چیز ہے مگر اس کے اندر بھی روحانی فائدے ہیں، پانی میں بھی روحانی فائدے ہیں۔ جیسے آب زمزم ہے، اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ اچھا، چونکہ سارا دار و مدار اسلام کا روحانیت کے اوپر، ہماری روحانیت جتنی قوی ہوگی اتنا ہی ہم آگے ترقی کرتے چلے جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے۔ اگرچہ ہم اور آپ ابتدائی سے یعنی وضع حمل ہی سے لے کر پیدائش تک اور پیدائش سے لے کر آخری تک ہم ہر چیز کا خیال کریں تو پھر شیطان ہمارے اوپر حاوی ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم شروع ہی سے اس کا خیال نہیں کرتے، نہ حرام و حلال کا خیال کرتے ہیں، نہ آداب اسلامی کا خیال کرتے ہیں، لہذا وضع عمل سے لے کے پیدائش تک اور پیدائش سے لے کے آخر تک ہمارے اوپر جو ہے شیطان حاوی رہتا ہے، اور جب شیطان حاوی رہتا ہے تو پھر وہ گناہ کراتا ہے، اور جب وہ شیطان گناہ کراتا ہے تو پھر گناہ کے ذریعے سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ روحانیت و نورانیت پیدائش کے فوراً بعد، جس کو کہتے ہیں ہمارے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اگرچہ پیدائش کے فوراً بعد جس کو کہتے ہیں گھٹی پلانا بچے کو، یعنی کچھ وہ تالو سے لگاتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں ہمارے جو روایتیں ہیں، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگرچہ اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے بچانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان کے شر سے انسان بچا رہے گا تو روحانیت پیدا ہوگی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگرچہ شیطان کے شر سے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو پیدائش کے فوراً بعد، نہلانے کے بعد اس کو گھٹی پلا۔ گھٹی سے مراد کیا ہے؟ یعنی خاک شفا اور آب فرات
اس کی زبان پہ رکھو یا اس کے تالو سے لگا دو۔ یہ عمل ایک دن کا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے معصوم فرماتے ہیں کہ پھر زندگی بھر وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ خاک شفا کی بھی عظمت ہے اور آب فرات کی بھی عظمت ہے۔ اسی کو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حنکوا باولادکم من ماء الفرات و تربۃ الحسین، یعنی اپنی اولاد کا گلا اٹھاؤ یا گھٹی پلاؤ فرات کے پانی سے اور تربت حسین سے۔ اچھا، اگرچہ یہ چیز نہ ملے، مثلا ایک انسان کو فرات کا پانی بھی نہ ملے، خاک شفا بھی نہ ملے، جبکہ لوگ کربلا آج بھی جاتے ہیں اور جو فرات سمجھ کے لوگ جاتے ہیں وہ حقیقت میں اس میں سے پانی نہیں پینا چاہیے، نہ اس میں ہاتھ منہ دھلنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ نالے کا پانی بھی آتا ہے، گندا پانی بھی آتا ہے، لہذا وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اگر اس کو پیے گا تو انسان نقصان کرے گا، اور ہاتھ منہ دھلے گا تو اس میں بھی جراثیم ہے، نقصان کرے گا۔ لیکن لوگ جاتے ہیں وہیں سے فرات کا لے آتے ہیں، جبکہ کربلا معلیٰ میں جتنے نل ہیں، جتنے ہوٹل ہیں، ہر ہوٹل میں اور نلوں میں کربلا معلیٰ میں جتنے پانی آتے ہیں سب وہ آب فرات ہوتے ہیں، فرات کا پانی ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو لے لیجئے، وہاں نہ جائیے جہاں پر ایک نشانی بنائی ہے فرات کی، اس لیے کہ وہ پانی صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہ طے ہے کہ فرات کا پانی پورے کربلا میں ہوٹل میں بھی موجود ہے اور عام سرکاری نلوں میں بھی وہی پانی آتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ انسان کو خاک شفا نہ ملے، فرات کا پانی نہ ملے تو کیسے کرے، کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کے ذریعے سے یعنی سب سے پہلا قطرہ بچے کی زبان پہ وہ ٹپکایا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا زندگی بھر شیطان کے شر سے۔ اور ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ شہد کے ذریعے سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو شہد چٹایا جائے، شہد سے بھی یہ اثر پیدا ہوگا، شہد ہے یا کھجور ہے اس کو چٹایا جائے، اس سے بھی اثر پیدا ہوگا کہ وہ پھر شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ فرات کا پانی چٹائے پہلے ہی مندر میں، اور خاک شفا بھی کی ایک مقدار ہے، مقدار کا مطلب صرف چٹا دے، اس کو کھلانا نہیں ہے، چٹانا ہے ایک ذرہ۔ لیکن آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ تربت حسین اس کو چٹاؤ اور جو ہے آب فرات پلاؤ پہلی منزل میں۔ تو گرامی میرے تو یہی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر بچہ پہلی غذا تربت حسین چکھے گا تو اس کے اندر جذبہ حسینی پیدا ہوگا، یعنی وفاداری اور فداکاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر وفاداری اور فداکاری کا جذبہ ہوگا وہیں پر انسان منزل کمال کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب منزل کمال کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ماء الفرات کو کیوں پلانے کے لیے کہا کہ فرات کا پانی پلایا جائے؟ اس لیے تاکہ دین کے لیے، قربانی کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ اور فرات کی چونکہ خصوصیت ہے، فرات کا پانی وہ پانی ہے کہ جس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز پروردگار عالم نے کچھ فرشتوں کو معین کیا ہے، ہر روز آب کوثر سے 7 قطرہ پانی فرات میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال غذا کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کی طرف بھی ہم کو متوجہ رہنا ہے، تاکہ کسی اعتبار سے ہماری روحانیت پر کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے کہ روحانیت میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو پھر شیطان حاوی ہوتا چلا جائے گا، اور شیطان حاوی ہوگا تو پھر ہم گناہ کی طرف جو ہے قدم آگے بڑھا لیں گے، اور جب انسان گناہ کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے تو پھر نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ کل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ انار جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اگرچہ انار کھائے تو اس کے ذریعے سے خون بڑھتا ہے، خون صاف بھی ہوتا ہے، یہ جسمانی فائدہ ہے، لیکن روحانی فائدہ یہ ہے کہ انار کھانے سے وسوسہ شیطانی جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب وسوسہ شیطانی دور ہو جائے گا تو انسان گناہ سے دور ہو جائے گا، اور جب گناہ سے دور ہو جائے گا
تو پھر اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، شک و شبہات سے وہ بری ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انسان میں اگرچہ وسوسے کی بیماری پیدا ہو گئی، یعنی ہر منزل پہ شک کرتا ہے، ہر منزل کے اوپر اس کو وہم ہوتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انار کھلایا جائے، اس کے ذریعے سے اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، وہم ختم ہو جائے گا، شک و شبہے کی جو بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نہار منہ ایک دن انار کھا لیتا ہے تو پروردگار عالم 40 دن تک اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ اور جب 40 دن اس کے ایک مرتبہ انار کھانے سے 40 دن اس کا دل نورانی ہوگا تو پھر 40 دن تک اس کے اوپر شیطان بھی حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی روحانیت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی لیے پھر امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ جو شخص 2 مرتبہ 2 انار کھا لے تو 80 دن تک جو ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب 80 دن تک شیطان دور ہو جائے گا تو پھر زیادہ سے زیادہ ہماری کیفیت نورانیت کی ہوگی اور روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اگرچہ 3 انار کھا لے تو پھر سال بھر تک شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، مگر شرط وہی ہے کہ انار میں یہ خصوصیت موجود ہے، مگر یہ نہیں کہ کسی کا چھین کے کھا لے، کسی کا ہڑپ کر کے کھا لے، مالک کی اجازت کے بغیر کھا لے، نہیں، پہلی شرط حلال ہونا ہے، حلال ہو وہ، اور اس کے بعد کھائے تو اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ اب معصوم نے فرمایا ہے کہ ایک انار شرط اس کی ہے کہ جمعے کے دن 1 انار کھائے وہ نہار منہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ میٹھا انار ہو، کھٹا انار نہ ہو۔ کھٹا انار دوسری چیز میں فائدہ کرے گا، لیکن نورانیت کے اعتبار سے انار شیریں یعنی میٹھا انار، اور جمعے کے دن نہار منہ کھائے تب یہ فائدہ ہوگا۔ تیسری شرط انار کھانے کی جو معصوم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہر چیز میں معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو کوئی چیز آئے، وہ جو ہے انگور آئے، سیب آئے، یہ آئے، وہ آئے، کھانا آئے تو انسان کو بانٹ کے کھانا چاہیے۔ آئیے تم بھی، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، آپ بھی کھائیے، مگر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انار جب بھی انسان کھائے تو ایک پورا کھائے۔ فلسفہ ہم بتا رہے ہیں کہ آخر انار میں کون سی خصوصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے دل نورانی ہو جاتا ہے اور شیطان جو ہے حاوی نہیں ہوتا، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، آخر کیا چیز ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان انار کھائے تو ایک پورا مکمل انار کھائے۔ کیوں ایک مکمل پورا انار کھائے؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انار میں 1 دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ جب 1 دانہ جنت کا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان پورا انار کھائے گا تبھی وہ جنتی دانہ کھائے گا۔ اب جنتی دانہ میں بھی روحانیت اور نورانیت نہ ہوگی تو کس میں ہوگا؟ چونکہ اس میں 1 دانہ جنتی ہوتا ہے، یہ وہ اثر دکھلاتا ہے کہ اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تک تو سن لیا آپ نے، لیکن کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگرچہ جنتی ہے انار، اس میں 1 دانہ جنتی ہوتا ہے تو پھر کافر بھی کھاتے ہیں، مشرک بھی کھاتے ہیں، منافق بھی کھاتے ہیں، گنہگار بھی کھاتے ہیں، فاجر و فاسق بھی کھاتے ہیں، بد کردار بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنتی کھانا ان کو بھی مل گیا دنیا میں، کہہ سکتا ہے نا آدمی؟ اسی لیے شرط معصوم نے رکھی ہے کہ جب کھاؤ تو ایک پورا انار کھاؤ۔ اور اگرچہ یہ اعتراض ہے اور اعتراض وجہ ہے کہ جب ایک جنتی دانہ اس میں ہوتا ہے تو کافر اور مشرک منافق ہر آدمی کھاتا ہے، تو وجہ جنتی غذا ان کے پیٹ میں بھی پہنچ گئی، جبکہ جنتی غذا گنہگاروں کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر حرام ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے کہ ہاں، جب کافر و مشرک و منافق و بدکار بد کردار انار کو کھاتا ہے تو وہ دانہ فرشتے نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں جو جنتی دانہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انار جیسے پھل کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو موکل کیا ہے کہ جب بھی کوئی انار کھائے، دیکھو مومن کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جب منافق کھا رہا ہے، کافر کھا رہا ہے، تو تمہاری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کھانے اس دانے کو جدا کر دو
تاکہ اس کے شکم میں نہ جانے پائے۔ یہ ہے فلسفہ ایک انار کھانے کا۔ اسی طریقے سے سیب کے بارے میں، سیب کی بھی فوج، اس کے اندر بھی جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ہے کہ معدے کو صاف کرتا ہے، اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ روایتوں میں یہ آیا ہوا کہ سیب کھانے سے اگرچہ انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، زہر کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جناتی آسیبی معاملہ ہے تو سیب میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کے اثرات کو، ان تینوں چیز کے اثرات کو وہ ختم کر دیتا ہے اپنی روحانیت کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک پھل آتا ہے، ہندوستان میں تو نہیں پایا جاتا، ایران میں، سیریا میں بہت کثرت سے یہ پھل پایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں بہی دانہ، عربی میں اس کو بولتے ہیں سفرجل۔ اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک دانہ اس کو کھا لے، یعنی ایک پورا پھل کھا لے، تو پروردگار عالم اس کھانے والے کی زبان کے اوپر 40 دن تک حکمت جاری کر دیتا ہے۔ یعنی حکمت جاری کر دیتا ہے کیا مطلب؟ یعنی علم کا خزانہ جو ہے اس کی زبان سے جو ہے نکلنے لگتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ حکمت اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، اماموں کو دیا ہے۔ تو اللہ کے تو معصوم کیا فرما رہا ہے کہ جو ایک دانہ نہار جمعہ کے روز بہی دانہ یعنی سفرجل کھا لے تو 40 دن تک پروردگار عالم اس کی زبان پہ حکمت جاری کر دیتا ہے، اور جہاں حکمت ہوتی ہے وہاں پر گناہ کا تصور نہیں ہوتا، پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اس کشمش کے بارے میں، اس میں بھی جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحار الایمان میں فرماتے ہیں کہ کشمش کھانے سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور باطن بھی پاک ہوتا ہے، یعنی اندرونی چیزیں بھی پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری چیزیں بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ سرکہ کھانا یہ بھی فائدہ، جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ روحانی فائدہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سرکہ کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اچھا، جہاں پر عقل بڑھے گی وہاں پر گناہ انسان نہیں کرے گا، جب گناہ نہیں کرے گا تو روحانیت میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تفصیلات ہے کتابوں میں، خربوزہ کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں بھی روحانیت پائی جاتی ہے۔ خربوزہ ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اس کا کھانا عبادت ہے۔ اچھا، جس چیز کا کھانا ہی عبادت ہو تو پھر خود بخود آٹومیٹک اس میں روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اور چیز کا کھانا عبادت تو نہیں قرار دیا گیا ہے، فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ خربوزہ کھانا عبادت ہے۔ اور جب جو چیز عبادت ہو، جو فعل عبادت ہو، جو کام عبادت ہو، جو عمل عبادت ہو، تو پھر وہاں پر روحانیت آٹومیٹک آتی ہے۔ لہذا انسان کوشش یہ کرتا رہے کہ اپنی روحانیت میں اضافہ کرتا رہے، اس لیے کہ جب تک کہ روحانیت میں اضافہ نہیں ہوگا ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قول پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ پائیں گے، نہ ہم ان کے قریب ہو پائیں گے۔ اور وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی روحانیت پیدا کر لیں کہ ہم وقت کے امام کے قریب ہو سکیں، ان کے لشکر میں ہمارا شمار ہو سکے۔ لہذا جتنا کوشش ہو، ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی روحانیت کو طاقتور بناتا جائے، اپنی روحانیت کو پائیدار بناتا جائے، اپنی روحانیت میں اضافہ کرتا چلا جائے، اس لیے کہ جب تک کہ روحانیت طاقتور نہیں ہوگی نہ ہم امام کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ ہم امام سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جب ہماری روحانیت قوی ہو جائے گی تو پھر ہم اپنی منزلوں کو، دنیا کی منزلوں کو بھی طے کر لیں گے آسانی سے اور آخرت کی منزلوں کو بھی طے کر لیں گے آسانی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أقبل تعال فالشوق طال